بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا۔ جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی انہیں میں دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے، نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے، اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں۔ اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مارنا۔ مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش، ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا۔ اٹ از اے سمبولک بیٹنگ، اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے، تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain۔ وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب آستے سے مارو۔ کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا، کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے، اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج۔ ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر۔ آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون۔ I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? بہن کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے، اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے، لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، انگلش میں کہیں گے پروفٹ۔ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، جس کے پاس رسالت بھی آ چکی۔ That prophet who has been given a message, he is called as a messenger۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی، اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے۔ تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی۔ لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی،
پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دیٹ ڈیویٹڈ, وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش, ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے, ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو, ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے, کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے. اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ, بیوی کی طرف سے بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے, حقوق نہیں دے رہا ہے, تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے. نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے, مثال کے طور پہ روز مارتا ہے, روز گالی دیتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے, مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس آنسر دا کوسچن سسٹر. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? بین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں, وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے, اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی,
پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دے ڈیویٹڈ. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you.